अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद एक साला हुकूमत की कारकर्दगी का स्कोर कार्ड प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और वजीर आजम जो आज नाअहल हुए हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आखिर कब तक इस मुल्क में मुंतखब क़यादत और वजीर आजम नाअहल होते रहेंगे। आखिर में जस्टिस काजी फाइज की तकरीर के बाद जो तहरीरी वजाहत जारी हुई है जरा उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं, एक साल मुकम्मल हो हुकूमत बने हुए। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट्स की, उसमें अपनी हुकूमत की जो कामयाबियां हैं उनको गिनवाया। इस हुकूमत का जो रिपोर्ट कार्ड है कुछ हमने भी तैयार किया। इस वक्त अगर हम ये बात कर रहे हैं तो मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस है। ये तीनों क्राइसिस इस वक्त ओवरलैप कर रहे हैं और कहीं भी नहीं लग रहा कि कोई हल या कोई सोल्यूशन किसी के पास मौजूद है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इकोनॉमिक क्राइसिस से आगाज करते हैं, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी उसके आने से पहले जो उन्होंने पूरा एक नैरेटिव सेट किया था वो महंगाई का किया था, अपनी तजर्बेकारी का किया था। इमरान खान साहब कैसे मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये हमें बावर कराया था। एक बाकायदा महंगाई मार्च किया था। सो यहां पर जो आने का मकसद था वो तो महंगाई मुकाओ मूवमेंट थी, वापस आकर हम रिलीफ देंगे। इस हवाले से दावे क्या थे और एक साल में भी रिपोर्ट कार्ड कहता क्या है ये आपको दोनों सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि महंगाई के हवाले से क्या क्या इन्होंने हमसे कमिट किया था, क्या क्या अपने वोटर से प्रॉमिस किया। तो आप कह रहे हैं आपके पास स्ट्रैटेजी है कि कीमतें नीचे आएंगी? जी एब्सोल्युटली, हमें उसका इल्म है। ये वादा रहा कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। सो ये था वादा। एक साल बाद मईशत के हवाले से रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। चले अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि जी ये बाइस्ड गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल मीडिया की जबान में समझाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और मुआशी रिपोर्ट कार्ड को वो कैसे देखते हैं। आगाज करते हैं जी, ये ब्लूमबर्ग ने जो खबर लगाई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया आपका रिपोर्ट कार्ड आपके लिए जारी कर रहा है जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं आपके लिए। इकोनॉमिस्ट कहता है पाकिस्तान इज एट अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। CNN बिजनेस ने खबर लगाई है कि ब्लैकआउट एंड सोरिंग प्राइसेस, पाकिस्तानी इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक। दिहाने पे खड़ी है पाकिस्तानी इकोनॉमी इस वक्त डिफॉल्ट के। अल जजीरा कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पे जो मुल्क का सबसे कमजोर तबका है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। रॉयटर्स कहता है कि क्राइसिस हिट कर गया है पाकिस्तान को, क्योंकि यहां के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि कितनी तेजी से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है। BBC कहता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस फोर्सेस मॉल्स एंड मार्केट्स टू क्लोज अर्ली। इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि लोग अपनी दुकानें और अपनी मार्केट्स नहीं जो है उनको बंद करना पड़ रहा है हमें। रॉयटर्स हमें बताता है, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया की खबरें, इसमें से कुछ हमने खुद अपने लिए क्राफ्ट नहीं किया, अपने खुद नहीं खबर बनाई। ये क्या कहता है बैनुल अक़वामी मीडिया आपके मुआशी रिपोर्ट कार्ड के हवाले से कि जी 5 किल्ड इन स्टैम्पीड एट फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग आटे की लाइनों में लग के मर रहे हैं। तो ये सारा रिपोर्ट कार्ड जो मुआशी आपने बहरान इसको मजीद डीपन किया, ये आपको हमने पढ़ के सुना दिया। इसके बाद जो ऐसा कौन सा काम है इस हुकूमत ने नहीं किया जिसका उन्होंने एक्यूज नहीं किया था इमरान खान साहब को। सो इकोनॉमी वो बहुत बुरी मैनेज कर रहे थे। आप इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हमने आपको इस वक्त दिखा दिया बैनुल अक़वामी मीडिया की नजर से। IMF का मुआहदा जब जाते हुए PTI उसको कीमतों को फ्रीज कर गई थी तो एक हमें बाकायदा बताया गया कि कितना ये खतरनाक काम है, क्योंकि इससे सारा प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा। हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले ना सिर्फ उन कीमतों को मुंजमद खत्म करना नहीं किया, बल्कि साथ साथ एक ही वक्त में खुद भी इकोनॉमी में IMF के प्रोग्राम को डीरेल किया गया। जब इमरान खान हुकूमत जा रही थी तो IMF डील को सबूताज करने के वाले से क्या क्या बयानात नहीं दिए गए जो मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से। जरा सुनिए पहले और फिर खुद कैसे उस मुआहदे को दोबारा सबूताज किया ये भी हम आपको दिखाते। पहले वो बयान सुनिए। पिछले साल जनवरी फरवरी में उस हुकूमत को अंदाजा हुआ कि शायद एक आईनी तरीके से एक मूव बन रही है जिससे कि उनकी जगह एक नई हुकूमत आ सकती है।
انہوں نے اس خوف کے پیش نظر IMF کے معاہدے کی دھجیاں اڑائیں. ایک معاہدہ IMF کے ساتھ عمران خان بھی کر کے گیا. آج جو ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں وہ اس معاہدے کی وجہ سے جو عمران خان کر کے چلا گیا اور جاتے جاتے اس معاہدے کو پھاڑ کے اور بھی زیادہ تباہی کر کے چلا گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی تاکہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور بھائی IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. PTI جاتے جاتے IMF کے ساتھ معاہدے کو سیبوٹاج کر کے گئی، غلط کیا. لیکن PMLN اور ان کے اتحادیوں نے واپس آنے کے بعد کیا کیا؟ خود بھی IMF کے ڈیل کو سیبوٹاج کیا. اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، اسی حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی اپنی چارج شیٹ ہے اپنے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف. مجھے نکال دیتے، لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے، حسن اقبال جیسے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے، آپ یہ کہہ رہے تھے IMF کو آنکھوں سے آ کے دکھاؤں گا، دکھائیں آنکھیں آپ نے، کیا نتیجہ نکلا؟ اس وقت پاکستان کے اندر 9000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، شفٹیں بند ہیں، لوگ نوکری سے نکلیں گے کس بات پہ؟ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ اگین جس بات کا ایکیوز کیا جاتا تھا PTI کو، خود اقتدار میں آ کر وہی کام کیا. آگے بڑھتے ہیں. سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے. کیا PMLN اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ماضی میں سیاسی انتقام کیا گیا؟ بالکل لیا گیا. لیکن یہ ہمارا خیال تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن خود حکومت میں آنے کے بعد کیا کیا؟ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اپنے مخالفین کو. جب حکومت میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو سیاسی انتقام سے متعلق کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ بڑی اچھی پوزیشن ہوتی ہے، بڑی ماڈل پوزیشن ہوتی ہے، بڑی دلکش پوزیشن ہوتی ہے. لیکن وہ تھی کیا؟ ذرا یہ سنیں. بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر سوال ہوں گے. احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کو نہیں مانتے، ہم احتساب کے نام پر پولیٹیکل انجینئرنگ کو نہیں مانتے. یہ محض سیاسی مقدمے ہوتے ہیں. ایسے مقدموں میں سیاسی لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے کہ پھر میڈیا کے ذریعے ان کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، قانون کے شکنجے میں ان کو کسا جاتا ہے. سیاسی انتقام سے جو سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ. پھر خود جب آئے اقتدار کے اندر تو کیا کیا؟ اگین یہ آپ کو بین الاقوامی میڈیا کی اور ادھر جو ہیومن رائٹس واچ کی جو مختلف باڈیز ہیں ان کی وساطت سے آپ کو سنواتے ہیں. الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے جی کہ اسٹیٹمنٹ فالوز پولیس فائلنگ ٹیررزم اینڈ ادر چارجز اگینسٹ ایکس PM اوور ویکینڈ کلیشز ان کیپٹل اسلام آباد. یعنی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ نئے پولیس کیسز فائل کیے جا رہے ہیں. فارن پالیسی کہتا ہے کہ مینی ٹرائلز آف عمران خان، ان کی جو پارٹی کا لیڈر ہے اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بہت سارے چارجز کو سامنا کر رہی ہے، الزامات کا سامنا کر رہی ہے، جو کہ وہ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل نوعیت کے ہیں، یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ اتھارٹیز سیویئرلی کرٹیل دا رائٹ ٹو فریڈم آف پیسفل اسمبلی، ہراسنگ، اریسٹنگ اینڈ ڈیٹیننگ کرٹکس اینڈ پولیٹیکل رائیولز ایز ویل ایز فورسبلی ڈسپرسنگ پروٹیسٹ اینڈ اسالٹنگ جرنلسٹ اینڈ ادرس. سو یہ آپ کا جو سیاسی انتقام کے حوالے سے رپورٹ کارڈ ہے ایک سال میں، یہ بھی اس کی کلی انٹرنیشنل میڈیا کھول رہا ہے. صحافیوں کی اور جو فریڈم آف ایکسپریشن کی کتنی فکر کھائی جاتی ہے تمام جماعتوں کو کراس دا بورڈ جب وہ اپوزیشن میں ہوں، لیکن حکومت میں آتے ہی یہی میڈیا سب سے زیادہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے. سو اپوزیشن کے اندر PDM اتحاد کی کتنی زیادہ ایک مورل پوزیشن تھی میڈیا کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، ذرا یہ سنیں. میڈیا کے آزادی کے لیے میڈیا نے خود جنگ لڑی ہے. یہ آزادی نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے، نہ چھیننے دی جائے گی. یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر آئین کی بالادستی کے لیے میدان عمل میں ہے تو وہ آپ صحافی حضرات کے ساتھ بھی میدان عمل میں ہے.
ایسا کون سا کام ہے جس کے خلاف اپوزیشن میں جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بیانات نہیں دیے اور اقتدار میں آ کے اسی کام کو دہرایا نہ؟ میڈیا کے خلاف جو چارج شیٹ ہے یہ ویسے تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن چلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جس میں کہتی ہے جی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے authorities further tightened control of the media. Media workers reported increased coercion, censorship and arrests of journalists. CPG کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان پولیس opened multiple criminal investigations into 4 journalists in پاکستان. ارشد شریف کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، دبئی چھوڑ کے جانا پڑا، کینیا جا کر ان کو جان سے مار دیا گیا. بغاوت کے مقدمات دھڑا دھڑ بنائے گئے سیاسی قیادت کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف. اور پھر یہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا جب ملک کی عدالت میں اس قانون کو چیلنج کیا گیا، اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا، اور اس میں وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ حکومت نے ان کو استعمال کیا پولیٹیکل اپوننٹس کو دبانے کے لیے اور غیر آئینی کام کرنے کے لیے. تو یہ وہ سارے کام جو کہ آپ کو اپنی اپوزیشن کے دور کے اندر ناپسند تھے، حکومت آتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ تمام اقدامات خود بھی کیے. یہ ہے 1 سال کا رپورٹ کارڈ. آئینی بحران جی، یہ تو اس حکومت کا سب سے بڑا جو سر کا تاج ہے، جس میں ایسا لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کچھ ایسا ماحول بنا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر وقت پہ الیکشن نہ ہو، اور آئین سیبوٹاج جو یہ بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ شاید اس حکومت کے دور میں یہ ہونے جا رہا ہے. کتنے آئینی بحران جو ہیں کچھ کریٹ ہوئے، کچھ کریٹ جان بوجھ کے کیے گئے. جب ہم نے دیکھا کہ پہلا آئینی بحران تھا وہ 17 مئی 2022 کو آیا، منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس پر رائے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نون لیگ نے رد عمل دیا کہ سپریم کورٹ نے صرف رائے دی ہے، وزیر اعلیٰ حمزہ ہی رہیں گے، منحرفین کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. اداروں کے درمیان جو لڑائی ہے یہ بھی، اور جو تناؤ ہے یہ بڑے عرصے سے ہے، یہ پچھلے سال 17 مئی سے ایٹ لیسٹ یہ تناؤ کی کیفیت جاری ہے. پھر ایک اور آئینی بحران آیا 23 جولائی 2022 کو، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو پھر دوبارہ حکومتی اتحاد کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے. فل کورٹ کا یہاں پر بھی مطالبہ کیا گیا، اور اس وقت سے ایک ملک کے اندر نہ صرف پولیٹیکل بلکہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی جاری ہے. اس کے بعد ہم نے 26 جولائی 2022 کو دیکھا کہ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ جب قرار دیا تو نون لیگ نے اس وقت بھی رد عمل دیا، جو پوری حکومت اتحاد نے رد عمل دیا جی کہ فیصلہ جوڈیشل کو حکومت ڈٹ جائے. یہ جوڈیشل کو ہے، پاکستان کو تماشا بنا دیا ہے. اس دوران بھی ہم نے ایک آئینی لڑائی بھی دیکھی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے جی آپ الیکشن کروائیں، حکومت اس سے صاف انکار کر دیتی، نہیں کرائے جاتے وہ الیکشن. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا ڈیپ اس وقت یہ پولیٹیکل کرائسس ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر تقسیم ڈالی جا رہی ہے اور ایمبیگوٹی کرائی جا رہی ہے تاکہ اس ملک کے اندر الیکشن وقت پہ نہ کیے جا سکیں. اور یہ بھی صحرا اسی حکومت کو جائے گا کہ اس وقت میں اگر یہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ کرائیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جو حالات ہیں لگتا ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. پیسے ہیں جی. آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسٹری آف ڈویژن نے یہ جو منسٹری نے ڈویژن وائز جو ہمیں سمری بھیجی ہے PSDP کی 2022-2023 کی، اس کے اندر یہ فنڈ رکھے گئے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے. الیکشن کے لیے 21 ارب نہیں ہے، لیکن ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہمارے پاس 21 ارب ہیں. ان سارے کرائسس کی ایک ہی جڑ ہے، اور وہ ہے جو اس وقت ملک کے اندر اکانومی کا کرائسس ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 1 سال بعد آج بھی ہم اسی گومگو کی کیفیت میں ہے کہ کیا IMF کے ساتھ اسٹیٹ لیول معاہدہ ہونے والا، اسٹاف لیول معاہدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو کیا ایک مکمل اکنامک پلان کسی کے پاس موجود ہے یا نہیں. وے فارورڈ یہاں سے کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ عزیر یونس صاحب ماہر معاشیات امریکہ سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. یوسف نظر صاحب بھی معاشی معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. یوسف صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر 1 سال بعد آج بھی ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. ہر 2 ہفتے کے بعد ہم یہ سنتے ضرور ہیں کہ بس وہ معاہدہ ہونے ہی والا ہے. کس چیز کا انتظار ہے؟ کون سی ایسی شرط ہے جو پوری نہیں ہوئی، یا اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ ابھی بھی کچھ اور گارنٹیز چاہیے ہیں؟ شاید سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے جیسے کہ یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ. شکریہ. دیکھیے میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے اور پھر کریڈیبلٹی کا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اور IMF کے ساتھ بھی ہے.
اور اسی وجہ سے اتنا جو ہے اس نے طول پکڑا اس معاملے نے، اور ابھی بھی مجھے امیڈیٹلی تو کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، اس لیے کہ نہ صرف اس کی بات نہیں ہے کہ ہم کو دوست ممالک سے جو ایشورنسز چاہیے تھی وہ ملیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ اقدامات انہوں نے کیے خاص طور پہ پیٹرول پرائسنگ کے لحاظ سے، اس سے بھی جو ہے پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے یہ یقیناً ان کے جو بیہیویئر ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں. تو یقیناً نواز شریف صاحب جو ہیں سعودی عربیہ میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ کسی ایک شخصیت کے جانے سے یا ان کے ساتھ بیٹھنے سے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ہم ماضی میں بھی اس طرح کی سوچ کا شکار رہے ہیں، لیکن اول تو بات یہ ہے کہ ماضی کے حالات سے آج کل کے حالات جو ہیں خطے کے بھی دنیا کے بہت مختلف ہیں، اور جو اوور آل جو پکچر ہے اس میں دنیا جو ہے ہمیں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ آپ لوگ اپنے معاملات کو درست کرنے پہ توجہ دیں اور ہماری طرف دیکھنا بند کر دیں. تو میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بڑا ساتھ میں ایک لنک ہے. عزیر صاحب، جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی، آج 1 سال مکمل ہوا، تو ذرا ہم تھوڑا سا ان کا سکور کارڈ بھی ساتھ ساتھ اینالائز کر رہے ہیں. یہ ان وعدوں اور گارنٹیز پہ آئے تھے کہ جی ہماری چونکہ ایک گلوبل اسٹیبلشمنٹ جو اور یہ گلوبل ہمارا جو دنیا کے اندر پی ایم ایل این اور ان کی جو جماعت کے رابطے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ہے. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جب یہ آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سے پیسے ارینج کرنا اتنا مشکل ان کے لیے نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ پہلی بات یہ، اور دوسرا کہ پورے 1 سال کے دوران اگر آج بھی ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پورے سال میں کیا کھویا، کیا پایا ہے ہم نے؟ جی شکریہ بہت بہت. جہاں تک آپ نے بات کی کہ رابطے تھے یا ایکسپیکٹیشن تھی کہ دنیا سے پیسے آ جائیں گے، تو یہ کافی لوگ میری جب بات ہوتی ہے پاکستان میں تو یہی بات دہراتے ہیں. تو میں ان کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی اور میری شاید دوستی بہت گہری ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنی جیب سے $10,000 نکال کے دے دوں تاکہ آپ اس سے جوا کھیلیں، یا آپ اگر شرابی ہیں تو شراب جا کے خرید لیں. تو جو کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات یوسف صاحب نے کی، وہی بات ہے کہ آپ کی دوستی تو شاید ہو لوگوں سے، لیکن اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں اپنی معیشت کو ایک صحیح طرح چلانے میں، تو وہ آپ کو بار بار پیسے تو نہیں دیں گے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو جو انہوں نے سبسڈی ریورس کرنی تھی اس میں انہوں نے ہفتے لگا دیے. پھر جب مفتاح اسماعیل صاحب نے بات کرنا شروع کی اور بات آگے بڑھی آئی ایم ایف سے اور باقی ممالک سے، تو اسحاق ڈار صاحب لنڈن سے آ گئے پاکستان اور انہوں نے جو ہے وہ ڈالر کی ریٹ کو فکس کر دیا اور آئی ایم ایف پروگرام آف ٹریک چلے گیا. اور ابھی بھی جب آئی ایم ایف پروگرام ہو نہیں رہا تو حکومت وقت جو ہے وہ آ کے کہتی ہے کہ ہم پیٹرول سبسڈی دینے لگے ہیں، جو بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی میکانزم کے تھرو چلے گی. تو جو باقی ممالک ہیں وہ اب دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو مصر کی خبر آئی کہ سعودیوں نے مصریوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کو اور پیسے چاہیے تو آپ اپنا فائنانس منسٹر بھی تبدیل کریں، اپنی ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ کریں اور ریفارمز لے کے آئیں. تو یہی سگنل ہے جو پاکستان کو دیکھنا ہے کہ آپ اگر ریفارمز نہیں لے رہے اور انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے تو باقی ممالک اب خیرات دینے کو راضی نہیں ہیں. لیکن اس وقت ہم ایک بڑے ہی پیچیدہ اور ایک نہ ختم ہونے والے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں یوسف صاحب. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن سے پہلے سخت فیصلے کرنا مشکل، اگر سخت فیصلے کر لیے تو الیکشن میں جانا مشکل. الیکشن اگر ایک جماعت واضح طور پہ جیت کے بھی آ جاتی ہے تو ان کو مزید سخت فیصلے کرنے ہوں گے. اب 8 اکتوبر کو الیکشن ہو یا نہ ہو، کچھ ایسا کوئی جادوئی یہ ہیلپ کی یا کسی منو سلوا کی امید کر رہے ہیں کہ جی اکتوبر تک کچھ ہو جائے گا اس کے بعد ہم الیکشن میں جا پائیں گے؟ اس پورے اس میں سے مسئلے سے نکلنے کے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا سر ایونچولی. دیکھیے اصل میں ان کی جو پورا اسسمنٹ ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کا وہ شروع سے غلط رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مشکل فیصلے اگر کریں گے تو ہم اپنا جو ہے پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا. تو اب یہ حالت ہے کہ معیشت جو ٹینک ہو گئی ہے اور پولیٹیکل کیپٹل بھی تباہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں تو اب غلطیاں دوبارہ نہ کریں. اب وہ اس بات پہ میرے خیال سے اس طرف جا رہے ہیں کہ یا تو پولیٹیکل مارٹر بن جائیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا اسمبلی توڑ دی جائے یا جو کچھ بھی ہو تاکہ وہ کچھ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ریکور کر سکے. یہ بھی غلط ہے. ان کو چاہیے کہ اس وقت
یہ بات سمجھ لیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہے کوئی بھی آئے اس کے لیے کوئی جادو کی چھڑی سے حالات درست کرنا فوراً تو ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک بات. لیکن اس وقت دنیا بھی یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بالکل ایک ایسے مقام پہ ہے جہاں اس کا اندرون ملک بھی جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی زیادہ نہیں ہے. تو جب یہ حالات ہوں تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ الیکشن کرا کے ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے حکومت آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ سوچ سے بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے الیکشن سے کسی بھی چیز سے مسائل یہ سمجھنا ہے کہ فوراً چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے غلط ہے. لیکن یہ ایک پروسیس ہے. آپ یہ تو اسٹیبلش کریں کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ ہے جس کے پاس ایک کلیئر مینڈیٹ ہے. اس وقت کسی کے پاس کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے. اس کو قانونی نقطوں میں الجھانا وہ بھی غلط ہے. دیکھیے ملک کو جو سنبھالنا ہے وہ کوئی سپریم کورٹ نہیں سنبھال سکتی ہے, نہ ہی سپریم کورٹ کے پاس. یہ سیاستدانوں نے ہی صرف فیصلے کرنے ہیں اور جتنی جلدی کر لیں گے دے شوڈ کٹ دیئر لاسز. زہر صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ اگر ہم فوری طور پہ الیکشن میں جا کے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں تو شاید یہ سخت فیصلے کرنا یا IMF کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا آسان ہوگا, کیونکہ ابھی IMF ایک گو کی کیفیت ہے. PTI جاتے جاتے پروگرام ڈی ریل کر گئی, PMLN کو ریوائیو کرنے میں ٹائم لگا, مڈ وے وہ خود ڈی ریل کر گیا, اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے میں وقت لگ رہا ہے. تو کیا یہ آپ کس تھیوری پہ یقین کرتے ہیں کہ امیڈیٹ الیکشن ہو اس کے بعد معاملات بہتر ہوں گے, یا الیکشن سے ابھی فی الحال یہ سالو نہیں ہوگی پرابلم؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں ہونے چاہیے, جس طرح آئین میں درج ہے اسی طرح ہونے چاہیے. اور یہ جو ٹیکنیکل چیزوں پہ بات چل رہی ہے وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. لیکن پھر ہمیں سینیریوز دیکھنے پڑتے ہیں کہ کس سینیریو میں الیکشن ہوں گے. اب اس وقت PDM موڈ میں نہیں ہے الیکشن کرانے کے, تو اگر آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرانی ہے تو اس کے لیے پنڈ ہوگا, وچ مینس کہ وہ شاید وہی حرکت کر کے جائیں الیکشن سائیکل میں جو PTI نے کی تھی اپریل 2022 میں. تو پھر معیشت کیسے چلے گی, نمبر 1. نمبر 2 کہ آج اگر الیکشن اناؤنس بھی ہو جاتے ہیں تو اگلے 2 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے کیئر ٹیکر حکومت رہے گی, اس نے ملک کو چلانا ہے. آپ کے پاس ویسے ہی اس وقت پیسے نہیں ہیں, الیکٹورل سائیکل میں آپ جائیں گے اور اسیوم کریں کہ اسی طرح جائیں گے جس طرح PTI نے ایک ماحول بنایا تھا اپریل 2022 میں, تو ملک کا دیوالیہ ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے آنے والی حکومت نے ایک نیا IMF پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہوگا. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ چلیں کسی طرح مذاکرات ہو جاتے ہیں سیاسی لیڈران کے جس کے میں حق میں ہوں, اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور معاملات طے پاتے ہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلے تو یہ جو انیشل ٹرانچ ہے IMF کا وہ آتا ہے سعودی عرب اور UAE اور چائنا کی جو کمٹمنٹس ہے وہ آتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ وہ نیئر ٹرم ڈیفالٹ کے لیے ضروری ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے کیا وہ ان مذاکرات کے تھرو کنسنسس پارلیمنٹ کے اندر کریٹ کر سکتی ہے ریفارمز کا. کیونکہ دیکھیں میرے خیال میں یوسف صاحب بھی اس پہ اتفاق کریں گے کہ الیکشن کے بعد بھی اگر ریفارمز نہیں ہوئے اور یہی ایٹیٹیوڈ رہا پاکستان کی رولنگ کلاس کا کہ 1 ارب ادھر سے 3 ادھر سے 4 ادھر سے ملک چلا لیا جائے, تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کنسنسس جو ہے وہ سب سے بڑی چیز. اور کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بھی ضرورت ہے یوسف صاحب, بیکاز یہ تو ٹرینڈ بن گیا نا جانے سے پہلے, یہ ابھی کی نہیں ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. جب 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یہ جو کچھ جو ٹیکس کے معاملات کے اوپر چھوٹ دے کر PMLN چلی گئی جانتے بوجھتے ہوئے کہ نہیں دی جا سکتی, تو یہ ایک ٹرینڈ ہے اس ملک کے اندر. تو کیا کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن بھی ہونا چاہیے کہ اگر IMF پروگرام کوئی کنٹینیو ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہر حکومت اس پہ عمل ضرور کرے. جیسے بیچ میں خبر یہ تھی کہ جی اگلے آنے والی اگر حکومت بھی ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی تمام پارٹیوں کی ایشورنس اس کے اوپر ہونی چاہیے. کیا یہ ایک سولوشن ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. الیکشنز ہونے چاہیے, آئین کے مطابق ہونی چاہیے. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مناسب ہوں گے, وقت کب ہوگا, کس وقت ہونے چاہیے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے, نہ یہ بات پنڈی چاہیے, نہ اسلام آباد والوں کو, نہ ہی کہیں بھی کوئی بھی بیٹھا ہے چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہے یا کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ملک ان کا ہے. بدقسمتی سے ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ چند لوگوں کا جو وزڈم ہے وہ لوگوں کا جو مجموعی فیصلہ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جبھی بھی آپ کے سامنے تاریخ ہے اور آپ
यकीनन बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब भी चंद लोगों ने फैसले किए हैं वो मुल्क के मफाद के बरक्स गए हैं। ठीक बात है। पहली ये बात माननी चाहिए कि आप लोगों को फैसला करने दें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, फिर जो होगा वो लोगों की जिम्मेदारी होगी कि लोगों का मुल्क है। हम इस बात को आज तक मानने पे तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि फलाना ये कह रहा है, वो बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं, या वो दिफाई उमूर के जो है एक्सपर्ट हैं, या बहुत बड़े सियासतदान हैं। साहब, ये किसी फर्द या वाहिद या चंद अफराद की बात नहीं है, ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनको फैसला करने दें आप। और जहां तक ताल्लुक है आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की, मैं फिर कहूंगा कि कोई मैजिक नहीं होता, इसलिए कि जो कुर्बानी देनी है, ये तो मेरे जहन में बहुत क्लियर बात है कि हमारी मुल्क की जो अशराफिया है वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। आप अभी भी देख लें कि उस बात पे है कि जी वो सऊदी अरब से पैसे आने वाले हैं, आप अब आए, कल आए, तब आए। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? आपने कोई मेजर स्टेप लिया कि आप ये बता सकें कि जी हम रिफॉर्म के मुतालिक सीरियस हैं? नहीं। अगर आप रिफॉर्म के मुतालिक सीरियस नहीं हैं तो फिर यही खाली डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। ये तवक्को करना है कि कोई हमारा लीडर, चाहे वो आर्मी चीफ साहब हों, चाहे वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, कि वो किसी मुल्क के पास जाएगा और उनको राजी कर लेगा, अगर 4-5 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, ये बहुत ही ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। और आपको जबकि मालूम है कि एग्जैक्टली करना क्या है, आप ना करें एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, आप भी दुनिया को ये एतमाद ना दिलाएं कि वी मीन बिजनेस, तो भी कहते हैं जी पहले आप अपना घर ठीक करें फिर हमसे बात करें। उजैर साहब, क्या हम डिफॉल्ट के कहीं आसपास, आर वी टिप टोइंग इन द एरिया जहां पे अब हम डिफॉल्ट करने वाले? बिकॉज ये मिफ्ता इस्माइल साहब जैसा शख्स जो कि एक साबिक वजीर खजाना रहा हो, जब वो इंडिकेट करें और लफ्ज डिफॉल्ट का इस्तेमाल करें, उन्होंने नहीं कहा ये होने वाले, लेकिन ये जब उनके मुंह से ये लफ्ज सुनते हैं तो वी टेक इट अ बिट सीरियसली। क्या कोई ऐसा खदशा है, इम्कान है सर? जी, खदशा तो बिल्कुल है। और बॉन्ड मार्केट में अगर पाकिस्तानी बॉन्ड्स की प्राइस चेक की जाए तो वो क्लियर सिग्नल दे रही है कि द रिस्क इज एलिवेटेड और काफी ज्यादा रिस्क है। इस हफ्ते वाशिंगटन में IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स हैं, वजीर खजाना साहब खुद तो नहीं आए, लेकिन जहां भी मैं जिससे भी बात करूं, जो किसी भी मुल्क से आए हुए हैं, इंडिया से लोग हों, बांग्लादेश से हों, इंडोनेशिया से हों, तो एक ही चीज की बात हो रही है, डेट रिलीफ और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। और जब आप डेट रिलीफ और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो साउथ एशिया में श्रीलंका के बाद दूसरा नाम जिस मुल्क का आता है वो पाकिस्तान आता है। और ये एक ब्रॉड सी एक्सेप्टेड बात है कि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ LCs खोल सक रहा है, फॉरेन कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है उनके डिविडेंड्स फंसे हुए हैं, 1 से 2 अरब डॉलर तक के। LCOं की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो रही, PSO की अदायगियां बाकी हैं। तो एक तरह से तो अगर एक मुल्क जो है वो ये डॉलर पेमेंट्स टाइम पे नहीं कर रहा प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो कर्जों की अदायगी करे, तो इन अ स्टेट ऑफ डिफॉल्ट तो ऑलरेडी है। अब वो डिसऑर्डरली डिफॉल्ट सॉवरेन लेवल पे होता है नहीं होता, यूसुफ साहब उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस एटलीस्ट मेरी नजर से जिनसे मैं बात करता हूं लोगों से, वो ये है कि इवेंचुअली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना होगी। और पाकिस्तान की अशराफिया के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ वो कुर्बानी दें बल्कि अपने अवाम से सच बोलें कि भाई मुल्क के हालात कोई इतने अच्छे नहीं होने वाले, अगले 6 से 12 महीने में हालात और खराब होंगे और उसके लिए हमारा ये प्लान है, हम भी कुर्बानी देंगे, आप भी दें। लेकिन इस वक्त अफसोस की बात यह है कि कोई भी पाकिस्तानी अवाम से सच बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल, हम रेटरिक सुन रहे हैं, हम ब्लेम गेम के बारे में बात सुन रहे हैं, लेकिन हम किसी से भी अभी अगर इलेक्शन कैंपेन में जाना भी है तो कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं सुन रहे। सोल्यूशन क्या है, हम किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से उसके बिल्कुल जो एक टाइमलाइन क्या हो के बारे में नहीं सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ये हमने कोशिश की कि पूरे 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि आज 1 साल मुकम्मल हो गया इस हुकूमत को बने हुए, वो आपके सामने पेश करें। इकोनॉमी के मामले में हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनका ख्याल है कि डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा जो रिस्क है वो एलिवेट हो चुका है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आज आजाद कश्मीर के वजीर आजम साहब को नाअहल कर दिया गया, एक और वजीर आजम नाअहल हुआ, क्या वजूहात थी और लगता क्या है वहां पे, क्या हुकूमत बदलने वाली है, क्या पीपल्स पार्टी का अगला वजीर आजम होगा? ब्रेक के वैसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आजाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है। वजीर आजम जो है वहां के तनवीर इलियास साहब, उनको आज हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क के अंदर तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। अब हम देख रहे हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक सियासी बहरान बढ़ गया है। आज हुआ ये कि आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में जो तौहीने अदालत केस था, उसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया। मामला क्या था? मामला ये था कि तनवीर इलियास ने तकरीब के दौरान जजेस के कानों से धुआं निकालने की बात की थी। वो कौन सी कंट्रोवर्शियल तकरीर थी जिसके नतीजे में आज हाईकोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया? जरा ये सुनिए। आजाद कश्मीर की मदद अदालत में 2.5 महीने हो गए जब काम अवार्ड करने पे आए। पहले म्यूजिकल चेयर खेली जा रही थी, मैंने कहा काम दो, 15 मिलियन उन्होंने दिए, मैंने कहा 30 मिलियन में और लाके दूंगा, इसी अदालत से लाके दूंगा, मैं जाऊंगा जदा। लेकिन मदद अदालत स्टे दे के बैठी। मैंने उस दिन कहा था मीरपुर में कि रावला कोर्ट से धुआं निकालेंगे। अदलिया वर्सेस मुकन्नना इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, और साथ साथ अब आजाद जम्मू कश्मीर में भी उसके नताइज सामने आ रहे हैं। मामला है क्या? क्योंकि अभी हाई कोर्ट लेवल पे ये जजमेंट आई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आजाद जम्मू कश्मीर में कोई खतरा है? ये जो चहमगोइयां हैं कि क्या वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसी अरेंजमेंट के नतीजे में बन सकती है? क्या अगला वजीर आजम वहां से पीपल्स पार्टी का होगा? ये रूमर्स क्यों बार बार आ रहे हैं? क्या पीटीआई से आजाद कश्मीर की हुकूमत छीनने का फैसला भी हो गया है? इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। हमारे साथ जावेद इकबाल हाशमी साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इशू ये है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट कराई गई इस केस के अंदर, लेकिन अदालत ने वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि चूंकि आपके अल्फाज का चुनाव इतना सख्त है तो उस वजह से हम आपकी माफी को मानते नहीं। यूजुअली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको करेक्ट कर दें, कि इसके बाद ये रेफरेंस स्पीकर के पास जाना था और स्पीकर की जानिब से नाअहल करार दिया जाना था। क्या ये टेक्निकली ठीक तरीका है जिससे नाअहली की गई है? देखें, आजाद कश्मीर के नाफजुल अमल जो कानून है, वहाँ आजाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 274 में आर्टिकल 245 के तहत आर्टिकल 45 है, जिसके तहत आजाद कश्मीर की अदलिया को ये अख्तियार हासिल है कि जो वो लोग जो अदलिया को स्कैंडलाइज करते हैं, धमकियां देते हैं जजिस को, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। और ये सारा कुछ अदालत के अंदर हुआ। आज असल में जो वाकयात अदालत के अंदर नुमा हुए हैं, उनमें उनकी सबकी जिम्मेदारी सरदार तनवीर इलियास खान की जात पर आयद होती है। उन्हें मौका दिया अदालत ने कि पहले मल्टी मीडिया पर उनकी तकारीर जो है ना, वो जो आपने भी दिखाई है, सुनाई है, ये उनको दिखाई गई। उन्होंने तस्लीम किया कि मैं ही हूँ और ये सारी गुफ्तगू में नहीं की है। इसी तरह अखबारात में जो कुछ छपा वो भी उनको दिखाया गया और उन्होंने तस्लीम किया। तस्लीम करने के बाद जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो फिर ये अदालत की स्वाबीद होती है कि वो अदालत माफी कबूल करती है या उनको सजा देती है। तो अदालत ने ज्यादा उनको उनके ट्रैक रिकॉर्ड को मद्दे नजर रखते हुए अदालत ने बल्कि प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा भी कि आपका पिछला रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। तो ये पहली दफा नहीं उन्होंने किया, ये इस तरह की धमकियां वो पहले कई दफा दे चुके हैं। कानून साज असम्बली के अंदर 4-6 महीने पहले उन्होंने इसी तरह की तकरीर की थी। तो उस वक्त अदालत ने उनको उनके इस तरह अमल को नजरअंदाज किया, तमुल का मुजाहरा किया। अब मुतवातर 2 दिन जो है ना ये धमकियां देते रहे। इस्लामाबाद के अंदर जो है ना आरफन का एक फंक्शन था, वहां बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करने की कोई मंतक नहीं थी। तो इस वजह से चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड था तो अदालत, लेकिन सर इसके बाद क्या अब एक सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद है, तो वहां पे पूरा मामला चैलेंज होगा, कोई वहां पे ओवरटर्न हो सकता है? बिकॉज यूजुअली अगर वज़ीर आजम को तौहीने अदालत के ऊपर नाअहल किया जाए तो फिर वो इन कॉन्टेक्स्ट में वो एक अच्छा कदम समझा नहीं जाता है। देखिए, ये मौका उन्होंने खुद फराहम किया है। आपको थोड़ी सी इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूं कि कल जब इनकी ये सोशल मीडिया पर इनकी गुफ्तगू वायरल हुई तो आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो जजेस काउंसिल है उसका इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस मौजूद थे। जो मुजफ्फराबाद में दस्तयाब जजेस थे वो उसमें मौजूद थे। उसमें ये फैसला किया गया तमाम मामला जो है उनके सामने रखकर गौर फिक्र के बाद, इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त के बाद ये नतीजा निकाला गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले नोटिस जारी किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना फुल कोर्ट ने सुना था 12 बजे और हाई कोर्ट ने सुना था 10 बजे। तो तनवीर इलियास साहब पहले तो अदालत में उन्होंने कल जो है ना धमकी ये भी लगाई थी कि मैं फारग आदमी नहीं हूं कि मैं अदालत में जाऊं। तो अदालत को ये बात भी बुरी लगी।
تو عدالت کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم کو جو ریاست کا نمائندہ فورم کا نمائندگی کرتا ہے منتخب وزیر اعظم ہے تو اس کو اداروں کا احترام، قانون کا احترام اس پر فرض ہوتا ہے. سب سے پہلے اس پر فرض ہے جو عدالت کا احترام کرے. لیکن پک اینڈ چوز بھی نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید اقبال ہاشمی صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کی سخت زبان بڑی کیٹیگوریکلی استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو وہ عدالت کا اس کے اوپر کافی برہمی کا اظہار بھی تھا. لیکن ہمارے ملک کے اندر وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنا عدالتوں کے ذریعے اس کی ایک روایت رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس پورے کانٹیکس میں جب خاص طور پہ عدالت اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ آمنے سامنے ہو تو اس معاملے میں بھی عدالتیں یوزلی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پہ سختی نہیں برتتی. بہرحال جی بریک کے اوپر جائیں گے، واپس آئیں گے. جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنی ایک وضاحت جاری کی ہے. پارلیمنٹ کے جو وہ کنونشن کے اندر گئے اس کے بعد انہیں وضاحت کیوں جاری کرنی پڑی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ آئین کی گولڈن جوبلی کا اجلاس، اس کے حوالے سے ایک کنونشن کیا گیا. وہاں پر جو انوکھی بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ سے 15 انوائٹڈ ججز میں سے صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پر گئے اور وہاں پہ جو فرنٹ رو کے اوپر جو وہاں پہ سیاسی قیادت موجود تھی وہاں بیٹھے رہے. اعتراض اٹھا کہ یہاں پہ اس ایوان سے عدلیہ کے خلاف جو ہے بیانات دیے جاتے رہے ہیں اور اس دوران جو ہے یہ قاضی صاحب وہاں پر بیٹھے رہے. جو دوسرا اعتراض اٹھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو جگہ ہے، جو نشست ہے، اس کا چناؤ غلط تھا. ان کو بیٹھنا چاہیے تھا کہیں سائڈ پہ گیلری کے اندر. آگے اس طرح پولیٹیکل قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان دونوں اعتراضات کے حوالے سے کل جب ان کی تقریر کا وقت آیا تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر تقاریر ایسی ہوئی ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا سنیے کل اس پوری سچویشن کے بعد کیا کہا تھا قاضی صاحب. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے. یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. کل 2 مرتبہ وضاحت کی قاضی صاحب نے، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ آج ان کو دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی. ایسا کیوں ہوا؟ جو وضاحت انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنا جو لیٹر جاری کیا ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو آئین کی گولڈن جوبلی منانے کی دعوت دی گئی. یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی. بتایا گیا کہ صرف آئین سے متعلق کنونشن میں بات ہوگی. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے تو میں نے معذرت کی تھی. جب سیاسی بیانات دیے گئے تو میں نے بات کرنے کی درخواست کی. کنونشن میں میری بات کا مقصد ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ تھا. میں ہال کے کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا. عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا تھا. بہرحال جی 2 مرتبہ کل وضاحت دی، آج ایک مرتبہ دوبارہ وضاحت دی. آپٹکس کے حوالے سے کسی کا وہاں پر اس کنونشن پہ جانا ہرگز غلط نہیں تھا، لیکن ایک ایسے موقع پہ جہاں پہ عدلیہ اور سپریم کورٹ کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے، عدلیہ کے اندر ایک دھڑے بازی کی گفتگو ہوتی ہے، ایسے میں 15 میں سے خالی ایک شخصیت کا وہاں جانا ظاہر سی بات ہے پھر یہ سوالات بھی اٹھتے اور اعتراضات بھی اٹھتے، جس کی وجہ سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ وضاحت دینی پڑتی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.